پہلی مرتبہ جب مجھے لندن جانے کا اتفاق ہوا تو میں بکنگھم پیلس دیکھنے کے لیے محل کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا سرخ و سفید رنگ وردیوں میں ملبوس خوبصورت نوجوان گھوڑوں پر سوار موسیقی کی دھن پر مارچ کر رہے ہیں۔ میں بڑے انہماک سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری کالونی میں رہنے والا ایک شخص شیراز تھا۔ میری اس سے یہ ملاقات 25 سال بعد ہوئی تھی، جو پاکستان چھوڑ کر لندن میں مقیم تھا۔ وہ میرے گلے ملا اور بہت خوش ہوا۔ اتنے عرصے بعد اس کے چہرے کے خد و خال تو تبدیل تھے، لیکن اس کی آواز پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ اس کی داڑھی اگرچہ کئی دنوں سے بڑھی ہوئی تھی، شرٹ بغیر استری کے تھی، نیچے اس نے جین کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے کندھے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ایک خوف زدہ اور نڈھال شخص لگا۔ وہ مجھے میک ڈونلڈ لے گیا اور وہاں اس نے چائے اور برگر سے میری تواضع کی۔ میرے دل و دماغ میں اس کا ماضی گھومنے لگا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ متوسط گھر کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے والدین نے اسے شہر کے اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی، جہاں لوگوں کی پرسنالٹی گرومنگ اور کانفیڈنس اور قوت فیصلہ کی طرف بڑی بھرپور توجہ دی جاتی ہے، تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکے۔ وہ بھی اپنے آپ کو بے باک، نڈر اور منہ پر سچی بات کہنے کا بہت شوقین تھا۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ وہ والدین کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اپنی ماں کو ان پڑھ اور باپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرنے کا طعنہ بھی دیتا تھا۔ وہ اکثر باپ سے کہتا، تم نے ساری زندگی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، تمہاری رقم خرچ کرتے وقت جان نکلتی ہے، تم سوچ سوچ کر رقم خرچ کرتے ہو۔ وہ اپنے سارے مسائل اور بے روزگاری کا ذمہ دار اپنے والدین اور ملک کو سمجھتا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم پارک میں گھومنے گئے۔ میں نے اس سے بچوں اور بیوی کا حال احوال پوچھنا شروع کیا تو میرے پوچھنے پر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر زار و قطار رونے لگا۔ اس کی آواز گمبھیر تھی۔ ایسے موقعوں پر انسان کو واقعی کسی دوست کے کندھے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس پر سر رکھ کر وہ دل کا غبار ہلکا کر سکے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے دوست، تم تو بڑے بہادر اور نڈر ہوا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ماں باپ سے، محلے داروں سے، بزرگوں سے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تم تو کسی ناگہانی آفت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تم تو بڑے حوصلے والے، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ تم نے اپنا ہر چیلنج ہمیشہ قبول کیا اور مضبوط قوت فیصلے پہ اعتماد کیا۔ آج یہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری ترقی اور کامیابی کی بھی خبریں بھی ہم تک پہنچتی رہیں۔ اس نے کرب زدہ آواز میں کہا، میرے بچوں اور بیوی نے مجھے بے حد اذیت سے گزارا ہے۔ میں اس کا ذکر کس منہ سے کروں، جن کے لیے میں نے اپنے والدین، رشتہ داروں اور یہاں تک کہ اپنے ملک تک کو چھوڑ دیا۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے تن من دھن قربان کیا، ان کو پڑھانے کے لیے اپنا مکان اور ایمان دونوں کو فروخت کیا۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی جان پر کھیل کر وہ کام کیے جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، تم حوصلہ نہ ہارو، اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ہچکی بند گئی اور وہ بولا، میری اولاد میرے مرنے کی دعائیں مانگتی ہے، ان کا بس چلے تو وہ میری زندگی میں ہی میرے جنازے کا اعلان کر دیں۔ پھر آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، میں کئی ماہ سے سوچ رہا تھا مجھے کوئی ایسا آدمی ملے جس کے سامنے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ وہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے فوراً اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے اندر چلا گیا۔ لفظ کہہ رہے تھے اس کے آؤں گا واپس، لہجہ اس کا آخری ملاقات جیسا تھا۔ مجھے شیراز کی یہ کہانی سن کر آپا بانو قدسیہ کے الفاظ دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ وہ فرماتی ہیں، مرد ساری عمر دھکے کھا کر کفالت کی راہ کو نہیں چھوڑتا، مکان بناتا ہے، دفتروں میں سر کھپاتا ہے، پردیس کی مٹی پھانکتا ہے، بچوں کو تعلیم دلواتا ہے، اور آخر کار بچے کہتے ہیں، ابا جی
اگر آپ ڈھنگ کا کوئی کام کر لیتے تو زندگی سنور جاتی۔ ناظرین، اگر یہ چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، یاد رکھیے گا گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ جو لوگ اولاد اور بیوی کے سامنے ماں باپ اور بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ان کے بچے اور بیوی نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ان بزرگوں کی بھی ہتک کرنے سے باز نہیں آتے، اور اس وقت انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اولاد کو چاہیے وہ ماں باپ کے لیے راحت اور آسودگی کا باعث بنے، نہ کہ شرمندگی اور ذلت کا باعث بنے۔ اس بات کا بھی اولاد کو ادراک ہونا بہت ضروری ہے کہ باپ گھر کا مرشد ہوتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو باہر کے مرشد تمہیں رسوائیوں سے کبھی نہیں بچا سکیں گے۔ چنانچہ والدین کی بد دعا سے بھی اولاد کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔